بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل انٹرسٹنگ سٹوری کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل انٹرسٹنگ سٹوری کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کیجیے اور فیڈ بیک کے طور پر کمنٹس باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو لیجیے اب بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ میں تناوش کے ساتھ بہت برا ہونے جا رہا ہے، تو اس لیے میری ریکویسٹ ہے کہ بچے اس ایپیسوڈ کو واچ نہ کریں، کیونکہ گنڈوں کے ہاتھوں تناوش کا جسم بے لباس ہو جائے گا۔ اغواکاروں نے تناوش کو اغوا کر کے فصیح الدین تک پہنچانے کے لیے لے جا رہے تھے کہ راستے میں ہی اغواکاروں کی بھی نیت خراب ہو گئی۔ تو کیا کریں گے یہ اغواکار تناوش کے ساتھ، اور فصیح الدین گنڈا بیچاری تناوش کے ساتھ کیا کرے گا؟ چلتے ہیں اپنے ایپیسوڈ کی طرف۔ نعیم کے لبوں پر بے اختیار گالی ابھری۔ الو کے پٹھے، جانتے بھی ہو یہ کس کی منظور نظر ہے؟ وہ نعیم کی گالی کو نظر انداز کرتا ہوا بولا، میری بلا سے یار، جب اغوا کر لیا ہے تو اس کے بعد باقی کیا رہ جاتا ہے؟ باقی یہ رہ جاتا ہے کھوتے کے سر کہ یہ کبیر دادا کی رکھیل ہے، اور اگر اسے بنک بھی پڑ گئی کہ ہم نے اس کی رکھیل کے بارے میں ایسا سوچا بھی تھا تو یقیناً ہمیں کراچی کے کسی کونے میں تو اس درندے سے پناہ نہیں ملے گی۔ مگر تم نے پہلے یہ بات نہیں بتائی۔ شاکر خود پر لدی جانے والی تناوش سے ایک دم دور ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے تو وہ اسے کسی محبوبہ کی طرح سنبھالے بیٹھا تھا۔ نعیم ہنسا، پھر تم نے میرے ساتھ کب آنا تھا؟ شاکر منمنایا، یار تم نے بہت بڑے خطرے میں ڈال دیا ہے۔ نعیم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، ہم کم سے کم وقت میں اسے مطلوبہ مقام تک پہنچا کر درمیان سے ہٹ جائیں گے، پھر کبیر دادا جانے اور اس کی چمک چلو کو اغوا کرانے والے جانے۔ ویسے کس نے اتنی جرت کا مظاہرہ کیا کہ ایسی لڑکی پر ہاتھ ڈال دیا؟ وہ بھی کوئی چھوٹا موٹا گنڈا نہیں، فصیح ہاتھ چھٹ ہے۔ یار سانڈوں کی لڑائی میں ہم رگڑے جائیں گے۔ اتنے بڑے بڑے گنڈوں کا نام سن کر شاکر کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی، یوں کہیں کہ اس کی شلوار گیلی ہوتی جا رہی تھی۔ یار ٹھیک 15 سے 20 منٹ بعد ہم اس لڑکی کو ایک کوٹھی میں چھوڑ کر رخصت ہو جائیں گے، بعد میں پھانسی ہاتھ چھٹ جانے اور کبیر دادا ہمیں ان سانڈوں کی لڑائی سے کچھ نہیں لینا۔ کار تھوڑا تیز چلاؤ نا یار۔ شاکر اس انداز میں تناوش سے دور ہو رہا تھا جیسے وہ چوت کی مریضہ ہو۔ او سونے دو نا، کیا کر رہے ہو؟ تناوش نے خمار آلود آواز میں بڑبڑا کر شاکر کے کندھے پر سر رکھ دیا، مگر اس کی آنکھیں کھلی تھی اور ہونٹوں پر خوبصورت مسکان چھائی ہوئی تھی۔ شاکر نے پوچھا، ٹیکے کا اثر کتنی دیر تک رہے گا؟ 3-4 گھنٹے بعد ہی اس کی حالت ایسا سنبھلے گی، مگر مدہوشی کے دوران اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہوگا اسے بعد میں بھی یاد رہے گا۔ نعیم نے تفصیلی جواب دیا تھا۔ بیڑا غرق۔ شاکر ایک دم کار کے دروازے کی طرف سمٹا اور تناوش سیٹ پر آڑی ترچھی لیٹی رہ گئی۔ اس کی تیزی دیکھتے ہوئے نعیم کہکا لگا کر ہنس پڑا تھا، ذلیل آدمی، اسی لیے اس مصیبت کو سنبھالنے کا کام میرے ذمہ پر چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ میں تم سے اچھا ڈرائیور ہوں، تو تم چسکے نہ لو نا، انسان کے بچوں کی طرح اسے سنبھالو۔ نعیم نے اسے لتاڑا، باڑ میں گیا سنبھالنا، سونے دو نا، نیند آ رہی ہے، قریب آؤ نا۔ تناوش مدہوشی برے انداز میں بڑبڑا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ ایک پوش علاقے میں داخل ہوئے۔ ایک چھوٹی سی مگر خوبصورت اور عمدہ طرز پر تعمیر کے نمونے پر بنائی گئی کوٹھی کے سامنے نعیم نے کار روک دی۔ ہارن کے جواب میں ایک چوکیدار نے بہر جھانکا۔ نعیم نے کھڑکی سے سر نکال کر کہا، شکیل صاحب کو کہیں مال پہنچ گیا ہے۔
چوکیدار بغیر کچھ کہے غائب ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے دروازہ کھول دیا تھا۔ یقیناً اسے پہلے سے ہدایت کر دی گئی تھی۔ نعیم کار اندر لے گیا۔ اندرونی عمارت کے سامنے کالی پتلون اور سفید قمیض میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر آدمی کھڑا تھا۔ نعیم نے کار اس کے ساتھ جا کر روک دی۔ وہی اس کا مطلوبہ آدمی شکیل تھا۔ لے آئے ہو؟ اس نے کار کے رکتے ہی نیچے جھک کر عقبی نشست کی طرف نظر دوڑائی۔ جی سر، نعیم خوشدلی سے کہتا ہوا نیچے اتر گیا۔ بہت خوب، شکیل نے سراہنے کے انداز میں سر ہلایا۔ اب اسے اندر لے آؤ۔ جی ٹھیک ہے۔ نعیم نے کار کا پچھلا دروازہ کھول کر تناوش کو بازوؤں سے تھام کر نیچے اتارا اور سہارا دے کر کوٹھی کے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ شاکر نے اس کا ہاتھ بٹانے کی بالکل بھی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے اندر اٹھنے والی غلیظ خیش کبیر دادا کا نام سنتے ہی جاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ تناوش کی صورت بقول شاعر ایسی تھی کہ دیکھنے کی چیز ہے، اسے بار بار دیکھ، مگر شاکر کے دیکھنے کی خیش پر بھی کبیر دادا کی ہیبت سوار تھی۔ وہ ایسا ہی پر رعب اور ہیبت ناک تھا۔ بڑے بڑے گنڈے اس کا نام سن کر کانپنا شروع ہو جایا کرتے تھے۔ شاکر غریب تو کسی شمار میں ہی نہیں تھا۔ نعیم کی تسلی دینے کے باوجود ابھی تک اس کا دل کسی انجان اندیشے سے لرز رہا تھا۔ نعیم شکیل کی رہنمائی میں تناوش کو لے کر ایک خوبصورت اور پرتعیش خوابگاہ میں داخل ہوا۔ کمرے کے وسط میں پڑے ہوئے جہازی سائز کے خوبصورت گول بیڈ پر اسے لٹا کر وہ شکیل کی طرف متوجہ ہوا۔ سر ہمارا کام پورا ہوا؟ بالکل، شکیل نے درمیانی نوٹوں کی ایک گڈی اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ شاید یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی کہ ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے۔ میں آپ کو کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا میں نے سر۔ نعیم نے ہنستے ہوئے اس سے مصافحہ کیا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ شاکر بڑی بےتابی سے اس کا منتظر تھا۔ شکیل دھیرے قدموں سے چلتا ہوا تناوش کے قریب ہو گیا۔ کتنی حسین اور پیاری ہو تم، اس کے گالوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ تناوش مدہوشی کی کیفیت میں پڑی تھی۔ ہونٹوں پر تبسم بکھیرتے ہوئے وہ خلا میں تکتی رہی۔ اگر تم اس درندے کی رکھیل نہ ہوتی تو میں کبھی بھی اس موقع کو ضائع نہ کرتا، مگر سچ کہوں تو مجھے جان بہت پیاری ہے۔ تناوش کے سر سے دوپٹہ اتارتے ہوئے اس نے خود کلامی کی۔ تناوش کے کالے سیاہ بال کالے ہی رنگ کے پراندے میں جکڑے ہوئے تھے۔ شکیل بے ساختہ بول اٹھا، جیسے اس پراندے کی جرت نہیں کہ ان بالوں سے خود کو آزاد کرا پائے۔ یوں ہی تمہیں دیکھنے والا تمہاری صورت کے سیر سے خود آزاد نہیں کرا سکتا۔ حقیقت میں جتنا سنا تھا تم اس سے کچھ زیادہ ہی پیاری ہو، اور فاسی صاحب اگر مرنے سے پہلے تمہیں حاصل کر لیتا ہے تو یقیناً یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ حرکت کرتے رہے۔ اس نے آہستہ آہستہ تناوش کے جسم سے سارا لباس علیحدہ کر دیا تھا۔ وہ شرم و حیا والی کبھی غیر مردوں کے سامنے سر کے بال کھولنے پر تیار نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت ایسی حالت میں پڑی تھی کہ کپڑے کا تار بھی اس کے بدن پر موجود نہیں تھا۔ اگر وہ ہوش میں ہوتی تو یقیناً اس حالت پر موت کو ترجیح دیتی۔ شکیل زیادہ دیر عقل و خرد سے بیگانہ کرنے والے نظارے کی تاب نہیں لا سکا تھا۔ اس نے فوراً ایک خوبصورت پینٹی کوٹ اسے پہنایا اور بے قابو ہوتے سانسوں کو سنبھالتا ہوا الماری کی طرف بڑھ گیا۔ شراب کی 2 بڑی بوتلیں نکال کر اس نے ایک میں سے شیشے کا آدھا گلاس بھر کر تپائی پر رکھا۔ تھوڑی سی شراب تناوش کے چہرے پر چھڑکائی اور بقیہ کی 2 بوتلیں بیت الخلاء میں جا کر خالی کر دی۔ خالی بوتلوں کو آدھا بڑے گلاس کے ساتھ تپائی پر رکھ کر وہ باہر نکل گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ ایس پی ضمیر حسین کو تناوش کے پہنچ جانے کی بابت اطلاع دے رہا تھا۔
بہت خوب شکیل صاحب، ایس پی تحسین امیز لہجے میں بولا۔ فصیح الدین کے وہاں آتے ہی غائب ہو جانا، اس کے بعد تمہارا کام بس اتنا رہ جائے گا کہ کبیر دادا کا خیر خواہ بنتے ہوئے اسے کال کرنا ہوگی، اور جب وہ اپنا کام کر گزرے تو مجھے مطلع کر دینا، بے جھجک اسے اپنے بارے میں بتا دینا، یقیناً کبیر دادا تمہارے اس کام سے خوش ہوگا۔ کبیر دادا کو خبردار کرنے کے بعد مجھے ضرور مطلع کرنا۔ باقی فصیح الدین کے خاتمے کے بعد تیمور علی گینگ کا سربراہ اور اس کا دست راست تم ہوگے، فکر نہ کرو، تیمور علی سے میری بات چیت ہو چکی ہے، کبیر دادا بھی تمہاری سفارش ضرور کرے گا۔ شکریہ سر، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے جگر، فاسی کے ساتھ میرا بھی کوئی ادار پنسا ہوا تھا، اس میں تمہارا فائدہ نظر آیا تو تمہیں بھی اس ساتھ شامل کر دیا۔ یہ دنیا کا قانون ہے بھائی کہ کچھ لے دے کے اصول پر کام چلتا ہے، اور میرے بدلہ لینے کی خواہش میں سب سے زیادہ فائدہ تمہیں پہنچ رہا ہے۔ ذرا سی محنت اور کوشش سے تم ایس پی ضمیر حسین اور کبیر دادا جیسے آدمی پر احسان کرنے والے بن جاؤ گے۔ میں تمہیں قانون کی گرفت میں آنے سے محفوظ رکھوں گا تو کبیر دادا کسی گنڈے کو تمہاری طرف ٹیڑھی نگاہ سے نہیں دیکھنے دے گا۔ اس کے ساتھ ہماری طرف سے جو نقد انعام ملے گا وہ بونس میں ہے۔ وہ عقل مندی سے بولا، سر میں اچھی طرح سمجھتا ہوں اور میں نے خوب سوچ سمجھ کر ہی آپ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ شاباش، اور میری یہ نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا کہ جرم کی دنیا میں کوئی بھی کام کرتے وقت ہمیشہ اپنا فائدہ مد نظر رکھنا، کیونکہ سب سے پہلے تمہاری اپنی ذات ہے، اس کے بعد کسی اور کا نمبر آتا ہے، چاہے میرے ساتھ ہی کیوں نہ واسطہ پڑے۔ ایس پی نے چکنی چڑی یہ باتوں سے اسے مزید شہ دی۔ وہ خوش آمدانہ لہجے میں بولا، سر آپ تو میرے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، آپ کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ آئندہ ایسی پاگلوں والی بات نہ کرنا، بے وقوف آدمی، پہلے میں نے اپنا فائدہ سوچا ہے، اس کے بعد تمہارا نمبر آیا ہے، تم بھی پہلے اپنا فائدہ سوچنا، ہاں اس کے بعد اگر میرے لیے کوئی گنجائش کر سکو تو مجھے بھی اس کام میں پیچھے نہیں پاؤ گے۔ ٹھیک ہے سر، شکریہ سر، خدا حافظ کر کے ایس پی نے رابطہ منقطع کر دیا۔ شکیل خود کو فصیح الدین کے گینگ کا نمبردار ٹوبنا دیکھ رہا تھا۔ کبیر دادا کی ہمدردی حاصل کرنے کے بعد تو ممکن ہی نہیں تھا کہ تیمور علی یا کوئی دوسرا تیسرا اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالتا۔ وہ دل ہی دل میں خود کو شاباش دینے لگا کہ ایس پی ضمیر حسین کے مشورے پر اس کام میں ہاتھ ڈالنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ ٹھیک 8 بجے فصیح الدین کو اپنے خاص آدمی شکیل کی کال موصول ہوئی، سر مال کافی دیر کا پہنچا ہوا ہے اور آج تو کشمالہ بیگم نے بڑی خاص چیز بھیجی ہے۔ اچھا، فصیح الدین نے دلچسپی سے پوچھا، کیا پچھلی دفعہ والی سے زیادہ خوبصورت ہے؟ شکیل نے ایس پی کے سکھائے ہوئے الفاظ دہرائے، سر آج تک ایسی نہیں آئی، خوبصورت، پرکشش اور کم عمر، بس 2 چھوٹی چھوٹی خامیاں ہیں۔ ایک بلا کی میں نوش لگتی ہے کہ جس وقت سے پہنچی ہے ایک بوتل خالی کر کے دوسری کو جڑی ہے، اور دوسرا ذرا بے باک ہے، آتے ہی لباس اتار کر فقط پینٹی کوٹ میں لیٹی ہے، گورے بدن پر کالا پینٹی کوٹ۔ یقین مانے اگر آپ کا ڈر نہ ہوتا تو مجھ سے ضرور کوئی گستاخی ہو گئی ہوتی۔ ہاں، فصیح الدین نے بے اگم کہکا لگایا، عجیب بات کر رہے ہو یار، کم سن بھی ہے، بلا کی میں نوش بھی ہے اور بے باک بھی، بہرحال میری نظر میں یہ خوبیاں ہیں، اور گستاخی کیسی کل تمہارے حوالے کر دوں گا۔ شکریہ سر، خوشی ہوئی، اور آپ کس وقت پہنچ رہے ہیں؟ میں نے ذرا کام سے جانا تھا۔ فصیح الدین نے کہا، میں بس تمہاری طرف نکل ہی رہا ہوں، آج مصروفیت کی وجہ سے تھوڑی دیر ہو گئی تھی، ورنہ وہ 8 بجے تک وہاں پہنچ جایا کرتا تھا۔ شکیل کی، میں منتظر ہوں سر،
سن کر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ خوبصورت، کم سن اور پرکشش کے الفاظ نے اس کی اشتہا بڑھا دی تھی۔ پہلے بھی کشمالہ اس کے پاس گئی گزری لڑکیاں نہیں بھیجا کرتی تھی، مگر شکیل نے کبھی کسی کی تعریف نہیں کی تھی۔ آج تو اس نے خصوصی طور پر لڑکی کی خوبصورتی کا ذکر کیا تھا۔ ایک بار تو اس کا جی چاہا کہ کشمالہ سے بات کر کے اس کا شکریہ ادا کر دے، مگر پھر اس نے یہ کام اس لڑکی سے ملاقات تک مؤخر کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیزی رفتاری سے مخصوص کوٹھی کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ شکیل اسے دروازے کے قریب ہی منتظر ملا۔ سر، آپ کے منہ سے اس کی تعریف کل سن لوں گا، اس وقت اجازت دیں۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ وہ دھڑکتے دل سے مخصوص کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے دونوں محافظ چوکیدار کے ساتھ ہی رک گئے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر پرتعیش بیڈ کی طرف اٹھی جس پر وہ کتالہ عالم لیٹی تھی، آنکھوں میں خمار، ہونٹوں پر مسکان۔ مختصر پینٹی کوٹ سے چلکتا سنگ مرمر سا شفاف بدن ایک دفعہ تو لرز کر رہ گیا تھا۔ کیا بات ہے کشمالہ بیگم، تم انعام کی حقدار ٹھہری، اور تم بھی بیوی، کم سے کم 1 سال تک تو تمہاری خدمات میرے حوالے ہی رہیں گی۔ تناوش خمار آلود نظروں سے اسے گورتی رہ گئی تھی۔ شاید کچھ زیادہ ہی چڑھ گئی ہو۔ ویسکی کی 2 خالی بوتلوں کو دیکھتے ہی وہ مسکرایا۔ بہرحال 10-15 منٹ تک سنبھل سکتی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو مدہوشی میں بھی قابل قبول ہو۔ اس کا گال تپتپاتا ہوا وہ غسل خانے میں گھس گیا۔ نہاتے ہوئے وہ بے ساختہ گنگنا رہا تھا۔ نہا کر وہ ہلکے پھلکے کپڑے پہن کر باہر نکلا، پرہوس نظروں سے تناوش کے خوشنما بدن کو دیکھتے ہوئے۔ اس نے گھنٹی بجائی۔ کوٹھی کی صفائی اور جھاڑ پونچھ کے لیے اس نے مستقل ملازمہ رکھی ہوئی تھی۔ وہی اسے رات کا کھانا اور صبح سویرے ناشتہ وغیرہ پیش کرتی تھی۔ اسے وسیع الدین کی پسندیدہ پکوان اور وہاں آنے کے اوقات وغیرہ کا اچھی طرح پتہ تھا کہ وہ برسوں سے وہاں نوکری کر رہی تھی۔ گھنٹی کے جواب میں وہ چند منٹ بعد ہی گرما گرم کھانے کے ہمراہ اندر داخل ہوئی۔ دیسی گھی میں تلے کیما برے کباب، نمکین گوشت اور روسٹ دیسی مرغ اس رات کی مخصوص خوراک ہوتے تھے۔ میٹھے میں عمدہ قسم کی کھیر جس میں پیسے ہوئے بادام، پستہ، اخروٹ وغیرہ شامل ہوتے تھے۔ کھانے کے برتن شیشے کی میز پر سجا کر ملازمہ الماری کی طرف بڑھی اور وہاں سے ویسکی کی سربا مور بوتل نکال کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے وہ باہر نکل گئی۔ آجو بیبی، اس نے پیار بھرے انداز میں تناوش کو پکارا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ خفا ہو جانے من، اتنے نخرے کس لیے؟ اس کی بکواس جاری رہی۔ 3-4 دفعہ پکارنے کے بعد بھی جب وہ قریب نہ آئی تو وہ کندھے اچکاتے ہوئے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی اس کی پرہوس نگاہیں تناوش پر گڑی رہی۔ کھانا کھا کر اس نے ملازمہ کو بلانے کے لیے گھنٹی بجائی۔ وہ دروازے ہی پر موجود تھی، چراغ کے جن کی طرح فوراً نمودار ہوئی۔ جب تک وسیع الدین رات کے شغل میں مصروف نہیں ہوتا تھا وہ یوں ہی دروازے پر موجود رہتی تھی۔ وہ برتن سمیٹنے کو بڑھی۔ پہلے ایک گلاس میں خالص لیمو نچوڑ کر لے آؤ، ہمارے خوبصورت مہمان کچھ زیادہ ہی اس کو شراب چڑھ گئی ہے۔ وہ جی صاحب کہہ کر واپس مڑ گئی۔ وسیع الدین جلدی اپنا گلاس ختم کرنے لگا۔ وہ ہمیشہ اسے کوئی جلدی نہیں ہوا کرتی تھی کہ اس کے پاس پوری رات کا وقت ہوتا تھا، لیکن نہ جانے اس لڑکی میں ایسی کون سی کشش تھی کہ وہ جلد از جلد اس کے قریب جانا چاہتا تھا۔ ملازمہ جلد ہی لیمو نچوڑ کر آئی۔ پلاؤ اسے، وہ بوتل سے آخری گلاس بھرنے لگا۔ ملازمہ نے سہارا دے کر تناوش کو اٹھایا اور اس کے منہ سے گلاس لگا دیا۔ نچوڑے ہوئے لیمو پینے سے پہلے ہی اس کی آنکھوں میں ہوش مندی کی چمک ابھرنا شروع ہو گئی تھی۔
شاید دوائی کا اثر ختم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ کھٹے پانی نے اس کے دماغ پر چھائے ہوئے خمار کو کم کرنے میں اور بھی تیزی دکھائی تھی۔ ملازمہ کے برتن سمیٹ کر نکلنے تک اس کی حالت پہلے سے کافی بہتر ہو چکی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ گہری نیند میں ہو۔ بار بار سر کو جھٹکتے ہوئے وہ نیند کو بھگانے کی کوشش میں لگ گئی۔ فصیح الدین آخری گلاس معدے میں اونڈیل کر مستی سے لہراتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ شراب کی بوتل سے زیادہ نشہ تو اسے دیکھ کر چڑھ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ ساتھ جڑ کر بیٹھ گیا۔ یقین نہیں آتا کوئی لڑکی اتنی بھی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ تم آج تک کہاں چھپی تھی؟ آہستہ آہستہ شعور کی طرف آتی تناوش کو اس کے ہاتھ کا لمس ناگوار محسوس ہوا۔ اس نے کمزوری سے اپنا ملائم ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کی۔ کیا ہوا جانے من؟ اتنا اعراض کس لیے؟ فصیح الدین نے ایک دم اسے اپنی آغوش میں سمیٹا۔ چھوڑو مجھے، دونوں ہاتھ سے اس کی چھاتی پر رکھتے ہوئے اس نے فصیح الدین کو دور دھکیلا اور اس کوشش میں ایک جانب گر پڑی۔ نشہ نہیں اترا میری جان۔ فصیح الدین اس کی حالت سے لطف اندوز ہونے لگا تھا۔ دوائی کا اثر کافی حد تک اتر چکا تھا۔ وہ سیدھی ہو کر فصیح الدین کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں کہاں ہوں؟ اس کے لہجے میں وحشت بری تھی۔ فصیح الدین نے کہکا لگایا، ارے اتنی جلدی بھول گئی ہو؟ ابھی تو پارٹی شروع بھی نہیں ہوئی۔ کون ہو تم؟ میں جہاں کیسے؟ وہ بے اختیار بیڈ کے دوسرے کونے کی طرف کھسکی اور اسی وقت اس کی نظر اپنے جسم پر پڑی۔ کپڑے؟ میرے کپڑے؟ وہ وحشت زدہ انداز میں سمٹ گئی۔ پہنے تو ہوئے ہیں۔ فصیح الدین نے اس کی ناکافی لباس کی جانب اشارہ کیا۔ وہ اس کی حالت سے لطف لے رہا تھا کیونکہ اس کے تئیں وہ نشے میں تھی۔ اسی وقت تناوش کی نظر تکیے کے ساتھ پڑے اپنے لباس پر پڑی۔ اس نے جپٹ کر کپڑے اٹھا لیے۔ جانے من ابھی پہننے نہیں، اتارنے کا وقت ہے۔ فصیح الدین نے اسے پچکارتے ہوئے کپڑے اس کے ہاتھ سے لینے لگا۔ چھوڑو میرے کپڑے، ذلیل کمینے، کون ہو تم؟ چھوڑو۔ وہ مکمل ہوش میں آ چکی تھی اور خود کو اس حالت میں دیکھ کر حواس باختہ ہو رہی تھی۔ ارے تم تو کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہو اور میرے پاس وقت تو کافی ہے، مگر اتنا صبر نہیں ہے کہ تمہارے نشہ ختم ہونے کا انتظار کروں۔ فصیح الدین نے ایک دم آگے بڑھ کر تناوش کو پکڑ کر، اب آگے فصیح الدین کیا کرے گا؟ تناوش کے ساتھ آیا۔ تناوش کی عزت آج لٹ جائے گی یا تناوش کی عزت بچانے کے لیے اس موقع پر کبیر دادا پہنچ جائے گا؟ کیا ہوگا بیچاری تناوش کے ساتھ؟ یہ تو آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ کیا جائے تو پلیز اگر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے نیکسٹ ایپیسوڈ تک۔ اللہ حافظ۔ آپ کا اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری۔ جزاکم اللہ خیر۔